الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہماری یہ تقریب ہے، میں سب سے پہلے تو ان تمام دوستان کو جنہوں نے اس سلسلے کو برگزار کیا اور ہمارے نوجوان نسل کے لیے ایک ایسی اپرچونٹی کو فراہم کیا کہ جو ان کو ان کی زندگی میں استقلال فراہم کر سکتی ہے. اقتصادی یا اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے وہ اوور آل انسان کی زندگی میں اسٹیبلٹی پیدا کرتی ہے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا، ماشاءاللہ اس لائبریری کی سطح سے بھی اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں. خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس تقریب میں بہرحال مجھے مدعو کیا گیا تو جو عنوان ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہ گلوبل اکنامک وار اینڈ اسلام کے عنوان سے. میں ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد چند ایک گزارشات ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے بھی ابتدائی کلام میں آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر سورہ معارج کی 18، 19، 20 اور 21 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار کچھ افراد کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ انسانوں کی نیچر کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ وَجَمَعَ فَأَوْعَى. انسان کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے. اوعا وعاء سے ہے، برتن میں رکھنے سے مراد، یعنی جمع کرنا ایک تو کلیکشن ہے اور اس کے بعد ڈپوزیشن، ڈپازٹ کرتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا. بتحقیق انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لالچی، خلقت میں انسان کی لالچ پائی جاتی ہے، اور یہ انسان کی طبیعت ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا. جس وقت انسان کے اوپر شر آتا ہے تو وہ جزا و فضا کرتا ہے، شور مچاتا ہے. لیکن جب اذا مسہ الخیر منوعا، اور جب انسان کے پاس خیر آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس خیر کا روکنے والا بن جاتا ہے. منوعا، منع کرتا ہے، لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتا. یہ ایک انسان کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن کیا انسان 100% ایسے ہی ہے؟ نہیں. فرمایا کہ الا المصلین. سارے انسان اس طرح کے ہو سکتے ہیں، مگر کون نہیں ہے اس طرح کا؟ وہ لوگ کہ جو نماز گزار ہیں. کون سے نماز گزار؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. وہ لوگ کہ جو اپنے نمازوں پر دائم ہیں. اب میں چونکہ آیات کی تفسیر میں نہیں ہوں کہ میں اس موضوع کو کھولوں کہ اس میں مراد یہاں پر کیا ہے، یہ موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. لیکن خاص بات کیا ہے؟ یہ لوگ جو مسلین ہیں، یہ لوگ جو اپنے نمازوں پر دائم قائم ہیں، ہمیشہ نماز ادا کرنے والے ہیں، ان کی خاص طور پہ جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اموال کے اندر ایک حق معلوم ہے، ایک نون حق ہے، ایک ڈیفائنڈ حق ہے. کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والوں اور محرومین کے لیے. کون ہے یہ؟ اس کے بعد ان کی اور بہت ساری صفات قرآن نے بیان کی ہے، لیکن میرا فعل موضوع وہ نہیں.
لہٰذا میں ایک مقدمہ بنا رہا ہوں، اس کے بعد ایک گفتگو ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس موضوع پر آؤں کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہے انشاءاللہ کہ جس پر ہم نے اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کری۔ انسان کی اس فطرت جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اس کو ہم فلسافیکلی حل کر سکتے ہیں، اور بڑا آسان سا حل ہے جس کو اکانومسٹ نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ اکنامکس کی وہ بنیادی ڈیفینیشن جو بہت ابتدائی سطح کی ڈیفینیشن سمجھی جاتی ہے، اور ایک کائنڈ آف یونیورسل ڈیفینیشن بھی کنسیڈر کی جاتی ہے جو سر لائنل رابنس نے دی تھی، کہ اکنامکس ایک ایسا علم ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے ایک انسان کی ان لمیٹڈ وانٹس اور لمیٹڈ ریسورسز کے درمیان۔ تو ہاؤ ٹو بیہیو، انسان کو جس کے پاس ان لمیٹڈ وانٹس ہیں اس کو کس طرح سے اپنے لمیٹڈ ریسورسز، اب یہ لمیٹڈ ریسورسز اور ان لمیٹڈ وانٹس کے درمیان میں انسان کا بہترین بیہیویئر کون سا ہونا چاہیے کہ which gives him the best level of satisfaction, highest level of satisfaction۔ اب لادہ میں عرض کرو کہ ہمارا موضوع اس طرح کا نہیں ہے، لیکن میں چند ایک باتیں آپ کی طرف اشارہ کروں گا، تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ اگر آپ اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ اسٹڈی کریں تو آپ کو اس کے اندر ایک پیراڈاکس ملے گا۔ پیراڈاکس کیا ہوتا ہے؟ پیراڈاکس ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو اپنا ہی نقص کر رہی ہو، جو اپنے ہی آپ کو ڈینائی کر رہی ہو، ایک طرح کا حل نہ ہونے والا اسٹیٹمنٹ کیا کہلاتا ہے؟ پیراڈاکس۔ مثلا اے بی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور بی اے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، از اٹ پاسبل؟ نہیں پاسبل، پاسبل یہ پیراڈاکس ہے، نہیں ہو سکتا۔ اے بی پہ اگر ڈیپینڈ کرے گا تو بی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اگر بی بھی اے پر ہی ڈیپینڈ کرے گا تو اٹس ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں سم ٹائمز۔ تو وہ اسٹیٹمنٹ کہ جو اس طرح کی کوئی چیز اپنے اندر لیے ہوئے اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن میں جو سر لائنل رابنس نے اکنامکس کی اور جو یونیورسل ڈیفینیشن کے طور پر پریزنٹ بھی کی جاتی ہے، پیراڈاکس کا ہے، پیراڈاکس ہے انلمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ ریسورسز کے درمیان۔ اگر کوئی بھی اب ہمارا جوان کوئی بھی ایسا شخص جس نے ابتدائی میتھمیٹکس پڑھی بھی ہو، اس کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ ان لمیٹڈ وانٹس کے سامنے، ان لمٹ کے سامنے، انفینٹی کے سامنے آپ کوئی بھی نمبر لے آؤ، اٹ از اکول ٹو زیرو۔ اینی تھنگ ڈیوائڈیڈ بائی انفینٹی از اکول ٹو کیوں؟ انفینٹی کے سامنے وہ اپنے وجود کو جو لمیٹڈ ہے، جتنا بڑا مرضی نمبر آپ لے، جتنا بڑا مرضی نمبر، اگر آپ کے پاس دوسرے اینڈ پر انفینٹی ہے تو اٹ ول آلویز اکول ٹو زیرو۔ میتھمیٹکس آپ کو میں پڑھا نہیں رہا ہوں، آپ سے صرف تائید دے رہا ہوں۔ پروفیسر آصف صاحب ہمارے پاس ریاضی کے پروفیسر ہیں، تو آپ کی خدمت میں جسارت نہیں ہے، آپ صرف تائید کریے۔ فزکس ہے، وہ ایک نزدیک بہن بھائی۔ اب یہ جو مرحلہ یہ کیا ہے آپ خود غور کیجئے گا۔ اگر انسان کے پاس انلمیٹڈ وانٹس ہیں تو کیا لمیٹڈ ریسورسز اس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ نیور۔ The satisfaction level will always remain on zero۔ اب جب سیٹسفیکشن زیرو پہ رہے گی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ When human beings are not satisfied, they become کیا ہو جاتے ہیں؟ They are become more dangerous than beasts۔ پھر درندے اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنا unsatisfied humans ہوتے۔ لہذا سیٹسفیکشن از ویری امپورٹنٹ۔ اب یہ اس موضوع کو ہم اور بھی جگہ پہ کھول سکتے ہیں، سوشیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سیٹسفیکشن کا جو کانسیپٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور جتنی بھی ہمارے پاس سوڈو سیٹسفیکشنز ہیں، یہ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ فار دا ٹائم بینگ آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیں گے، بٹ وہ جو آپ کی نیچر کے اندر ایک چیز موجود ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ وہ انلمیٹڈ وانٹس، وہ جو ایک انلمیٹ کی ارج آپ کے اندر ہے، اٹ کین نیور بی سیٹسفائڈ ود اینی نمبر آف لمیٹڈ تھنگس، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد اب میں تھوڑا سا یہاں پہ اسلامی باتیں میں رکھا، لیکن پیراڈاکس کیسے سالو ہوگا؟ اگر آپ کے پاس انلمیٹڈ وانٹس ہیں تو اس انلمیٹڈ وانٹس کو کون فلفل کر سکتا ہے؟ ایک انلمیٹڈ ہی کر سکتا ہے، نو ادر سولوشن تھا۔ The only unlimited in this kainat is اللہ تبارک و تعالی۔
اونلی ذات ہے کون ہے؟ اللہ تبارک و واحد ذات ہے جو انلمیٹڈ ہے، لامحدود ذات پروردگار کی ہے. لہذا اب اپنی اس ایکویشن کو اب دوبارہ ریوائز کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر if you have unlimited wants, the only thing which can make you satisfied وہ اس وقت ہوگا جب آپ کے اس دل کا مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، وہ انلمیٹڈ ذات، ایک انلمیٹڈ ذات ہی ہوگی جو کہ آپ کی اس انلمیٹڈ وانٹس کو فلفل کر سکتی ہے اور سیٹسفائی. لہذا قرآن نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صاحب آپ کو نظر آیا کہ کس طرح سے قرآن کی آیات اپنے معنی پیش کرتی ہیں؟ we just have to ponder on it. ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. لہذا غور کیجیے گا، یہ انلمیٹڈ وانٹس which is a proven fact ہے، یعنی اس کو ہم اکانومسٹ سے باہر نکل کے فلاسفرز میں چلے جائیں، سائیکالوجسٹ سے جا کر معلوم کر لیں، anybody who is dealing with the humans، ہیومن سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں، ان کے نزدیک انسان کی جو انلمیٹڈ وانٹس ہیں it's a proven fact. اب انلمیٹڈ وانٹس اگر آپ کے پاس ہیں، now the question is کہ پھر آپ کے اندر یہ جو قرآن کہہ رہا ہے خلق الانسان حلوعا، انسان لالچی، یہ خلقت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس انلمیٹڈ وانٹس ہیں تو اب انلمیٹڈ وانٹس والا کیا کرے گا؟ فجمع واوعى، وہ کیا کرے گا؟ وہ جمع کرے گا، وہ ڈپازٹ کرنا چاہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ برتن ہے جو ہمیشہ خالی رکھتا ہے، اور جب یہ برتن خالی رکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے. پھر اس کے اندر یہ حرص پیدا ہوتی ہے، یہ لالچ پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی کو نہ دوں. اس کیفیت کا نام حلوع ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کو کہا جاتا ہے کیا؟ کم ظرف ہونا. یہ کم ظرفی اس طرف سے ہے، یعنی مسئلہ کیا ہے کہ جب مجھے اپنا ظرف ہمیشہ خالی نظر آئے گا تو میں کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب اس کیفیت کا نتیجہ پھر کیا ہے؟ اذا مسہ الشر، جب اس کو تکلیف پہنچے گی تو شور مچائے گا، بیکاز ہی از ناٹ نیور کبھی بھی سیٹسفائڈ نہیں. یہ سیٹسفیکشن بڑی عجیب غریب چیز ہے. اف یو آر سیٹسفائڈ، اگر آپ کے اندر سیٹسفیکشن لیول پایا جاتا ہے کبھی بھی تو آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا. جب آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا تو یو ہیو دا کیریج ٹو فائٹ ود اینی کائنڈ آف اٹراسٹیز. آپ ہر چیز سے لڑنے کے لیے تیار ہو سکتے ہو اگر آپ کے اندر صبر ہے. صبر کہاں سے آئے گا؟ سیٹسفیکشن کیسے آئے گی؟ اللہ بذکر اللہ ہے. اب جب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اذا مسہ الخیر، ایسے آدمی کو اگر آپ خیر دے دو گے تو کیا کرے گا؟ وہ کسی اور کے لیے نہیں چاہے گا. بس یہ ایک ہیومن نیچر ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کیا. اب ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ جدا کس کو کرے؟ الا المصلین، نماز گزار. اب دیکھیں قرآن کی آیات کو ہم ایک فریز میں مانا نہیں کر سکتے. یہ جو نماز گزار ہیں یہ وہ والے نماز گزار نہیں ہے. کون سے والے ہیں؟ جو سورہ کس میں ہے؟ کون سی سورہ ہے جس میں مسلین کو کیا کہا ہے؟ ہاں، ویل للمصلین. ایک مسلین وہ بھی ہیں. So keep in mind کہ ہر مسلین نہیں ہے مراد، فویل للمصلین. پھر ان کی ڈیفائن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیسے نماز گزار ہے. میں باہر اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بھی میرا موضوع نہیں ہے. ہیومن نیچر ہے. اس ہیومن نیچر کے مقابلے پہ وہ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو کیسا بنا دے گی؟ وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں پر دائم ہیں، ایک اچھا نماز گزار. بیسیکلی یہاں پہ نماز گزار سے مراد کون ہے؟ جس کا قلب اپنے اندر اللہ رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے سیٹسفائی کرتا ہے. اب یہ کیسا ہو جاتا ہے؟ یہ اس کے مقابلے پر ایسا ہو جاتا ہے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. بس اس ہیومن نیچر کے مقابلے پر کہ اگر یہ کنٹرول نہ، یعنی اس کیفیت سے جو آپ کو باہر کو نکالنے والا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے، وہ شریعت ہے، وہ دین ہے کہ جو آپ کو نکالے گا اور کیسا بنا دے گا کہ آپ کے اپنے مال میں سے. یہاں پھر سے میں عرض کروں کہ نکات ایسے ہیں جن کو تھوڑا سا کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے. اموالہم سے مراد کیا؟ ان کا اپنا مال. لہذا علماء نے یہاں پہ اشارہ کر کے فرمایا اموالہم سے مراد یہاں پر زکوٰۃ، خمس، صدقات نہیں ہے. وہ چیز کہ جو زکوٰۃ بن جاتی ہے وہ آپ کا مال ہی نہیں، وہ چیز جو خمس بن جاتی ہے وہ آپ کا مال نہیں ہے. لہٰذا یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ لوگ خمس نکال کر بڑا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا. بابا یہ آپ کا ہے نہیں. خمس نہ دینے والے کی مثال کیسی ہے؟ مثلا آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ کسی فقیر کے کشکول میں سے پیسے نکال کر بھاگ جائے، کیسا لگے گا آپ کو بندہ؟ ہاں، برا لگے گا نا. ایسا آدمی برا لگے گا. وہ جو خمس نہیں نکال رہا وہ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہے. صرف فرق یہ ہے کہ
کہ یہ کشکول میں سے فزیکلی نکال کر بھاگ رہا ہے، وہ ہے کہ اس کے کشکول میں جانے نہیں دے رہا، اصل پہنچنے نہیں دے رہا. آپ کا مال نہیں ہے. زکوٰۃ جو جس چیز پر آ گئی وہ آپ کا مال نہیں ہے. خمس جس چیز پر لگ گیا وہ آپ کا اپنا مال نہیں ہے. اب مال حرم سے کیا مانا ہے کہ یہ سب کچھ نکال چکے ہیں. اب پیورلی جس مال کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں اس کے اندر بھی للسائل والمحروم، سوسائٹی کے غریب کمزور افراد کے لیے ان کا حق اس کے مال کے اندر موجود ہے. لہذا غور کیجیے گا، پروردگار عالم نے انسان کو خلق ایسا کیا ہے، لا یستمون. اگر آپ قرآن کی زبان کو کبھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن نے لوگوں کو کہیں پر بھی برابر خلق نہیں کیا. اینڈ اٹ واز ناٹ مینٹ. انسان برابر ہیں. اچھا یہ کیا خدا نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی؟ نہیں، خدا نے زیادتی نہیں. لیکن ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کہ ہم جیک آف آل ٹریڈ بن جائیں. ایون جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف ون تو کیا لگتا ہے، ہم جیک آف آل ٹریڈ بھی نہیں بن سکتے. آپ سارے کام خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایٹ دی اینڈ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہے. انسان اپنی خلقت کے اندر محتاج ہے. ہم محتاج، احتیاج رکھنے والے، ضرورت رکھنے والے ہیں مطلقاً. یعنی ہم نہیں بھاگ سکتے. کہیں نہ کہیں ہمیں، مثلا اگر آپ کو ایٹ دی اینڈ مثلا بال کٹوانے کے لیے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کسی کی ضرورت پڑ جائے. بس انسان کیا ہے؟ محتاج ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینڈ پر جا کر انسان کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس ڈیزائن کے ساتھ خلق کیا ہے کہ فار ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو خلق کیا ہے، اور ہر چیز کی کسی نہ کسی کو صلاحیت دے کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ساری صلاحیتیں نہیں آ سکتی. لہذا انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو اس طریقے سے خلق کیا جائے کہ ہر ایک کے اندر کچھ خاص کوالٹیز ہوں، اور پھر یہ کوالٹیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جس کو آج آپ نے ترقی کرنے کے بعد نام کیا دیا ہے، اکنامکس میں کیا کہتے ہیں جس کو، ٹریڈ کے اندر بزنس پڑھا ہوا ہے. کس یہاں پہ ہیں بزنس پڑھے ہوئے لوگ جنہوں نے بزنس پڑھا ہوا؟ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا کہا جاتا ہے؟ اسپیشلائزیشن. یہ لفظ سنا ہوگا. اسپیشلائزیشن بیسیکلی کیا ہے؟ آپ نے، اب یہ تو میں ایک انسان کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ایون ملکوں کی سطح کے اوپر، اکانومیز کی سطح کے اوپر، میسو گرینڈ لیول پر آپ نے جا کر، سیگریگیٹ لیول پہ جا کر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ ہاں کوئی بھی ملک تمام ڈائمینشنز میں اسپیشلائزیشن حاصل نہیں کر سکتا. لہذا اب آپ نے کیا سوچا پھر اس کے بعد کہ ٹریڈ آپ نے کیا کرنی ہے؟ آپ جس چیز میں اسپیشلائز ہو سکتے ہیں اس فیلڈ کو مضبوط کریں، دوسرے کو دوسری فیلڈ میں مضبوط ہونے جائیں، دین ٹریڈ. یہ بیسٹ ٹریڈ ہے. بجائے اس کے کہ ہم سارا کچھ خود کرنے کی کوشش کریں، اس میں کیا ہوگا؟ وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی، ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. لہذا اگر ہم یہ والی راہ چلنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں بیسٹ آ جائے، اٹ از ناٹ پاسبل. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جائیں. لہذا اٹ از بیٹر کہ آپ اپنے جو ریسورسز ہیں، اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کو کسی ایک ایسی ڈائریکشن میں لگائیں کہ جو آپ کی اپنی اسپیشلائز فیلڈ ہو، اس کو بیسٹ بنائیں، اور پھر جو دوسری فیلڈ کے اسپیشلائز ہیں اس سے ٹرین کریں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یو آر گیونگ دا بیسٹ اینڈ یو آر ٹیکنگ دا بیسٹ. انسانوں کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے. اس نے لوگوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ ہر انسان اپنی صلاحیتوں پر کام کرے اور دم ایک مرحلے میں پہنچ کے کیا کرے؟ ان صلاحیتوں کو آپس میں ایکسچینج کرے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یو ول گیٹ دا بیسٹ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پہ سے اعتبار کی، یہ ظلم نہیں ہے. ایون اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کر بحث کریں گے تب آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو امیر پیدا کیا اور بعض کو. امارت، غربت، یہ سب کو معیار نہیں ہے. بہت امیر بنا دوں میں آپ کو اور آپ سے آپ کی عقل لے لوں، کتنے لوگوں کو چاہیے؟ بہت آپ کو امیر بنا دوں، آپ سے آپ کی ہوشیاری لے لوں، کتنے لوگوں کو چاہیے؟ یہ بالکل ویسے ہی میں کہوں آپ کو بہت امیر بنا دیتا ہوں لیکن آپ کے دونوں گردے لے لیتا ہوں، یہ جلدی سمجھ میں آ جائے گا. کوئی نہیں دے گا. کیوں؟ بچہ معلوم ہے نا، ایگزیکٹلی یہی ہے. لہذا غربت، امارت یہ اصل معیار نہیں ہے. معیار وہ کوالٹی ہے جو آپ کے اپنے اندر موجود ہے. اب یہ جو لیکن ایک ہمارے اور آپ کے سب لا یستوون کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ آپ ان کو اس نظر سے برابر نہیں سمجھ سکتے. سارے لوگ عالم نہیں ہیں،
سارے لوگ اچھے آرٹسٹ نہیں ہیں، سارے لوگ اچھے ہنرمند اور بہت سارے ڈیفینیشنز کے حساب سے نہیں. لہذا وہ آدمی جس کا ہنر ہے، آپ دیکھیں گے جو مثلا فرض پر پینٹرز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے ہاتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو پوٹری بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے ان کے ہاتھوں کے اندر جادو ہے. میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتا ہوں اور ان میں سے کوئی بھی چیزیں ہیں. میرا جادو بولنے میں ہے، میں بول اچھا سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے گڈ رائٹر، آئی ایم ناٹ اے گڈ پوئٹ. میرے اندر بہت ساری ایسی صلاحیتیں جو نہیں ہیں. نو وٹ ٹو ڈو، جو میرے اندر بیسٹ ہے اس کو میں بیسٹ جگہ تک پہنچاؤں اینڈ دین ایکسچینج اٹ ود مائی پیپل. یہ سلسلہ ہے جس کو، یہ ایکوٹی ہے جس کو خدا مینٹین کرنا چاہتا ہے. اور اس ایکوٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریلیجن، دین کا بنیادی طور پر کام کیا ہے. اب اس دوران جب اس نے ایک ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ ظاہر ایک ایسی ان ایون سی کیفیات پیدا کی، دیکھیں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غور کیا کرنے اس چیزوں میں. بہت سارے آپ کبوتر دیکھیں گے نا تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ تو سارے جیسے. بہت سارے بکرے آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو سارے جیسے. یعنی کیا ہے، ہی از. بہت ساری مچھلیاں آپ دیکھیں گے، یو کین ناٹ ڈفرینشیٹ مچھلیوں کے درمیان میں نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اگر تمہیں بنانا چاہتا میں سب کچھ جیسا بنا دیتا. نہیں بنایا اس نے. زمین کو اس نے ایسا نہیں بنایا، کسی جگہ کو صحرا بنایا، کسی چیز کو پہاڑ بنایا، کہیں منرل زیادہ دیے، کہیں سبزہ زیادہ دیا، کہیں پانی بہت ہے، کہیں بالکل پانی نہیں. اب اس ان ایون زمین، اب آپ سوچیں میں آپ سے کہوں کسی انسان سے دنیا میں اگر صحرا نہ ہو اچھا ہے نہ، آپ کا ایکولوجیکل سسٹم تباہ ہو جائے. آپ کی دنیا میں سے آپ درخت نکال دیں سب تباہ ہو جائے، پانی نکال دیں، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز، پہاڑ نکال دیں نہیں نکال سکتے، کچھ بھی نہیں نکال سکتے آپ دنیا کا جو سسٹم. اب لیکن جب یہ سب کچھ امپورٹنٹ ہے، کہ پہاڑ ہوں گے تو آپ کے پاس منرلز آئیں گے، دریا ہوں گے تو آپ کے پاس مچھلیاں آئیں گی، میدان ہوں گے تو آپ کے پاس گڈ ایگریکلچر آئے گا. ہر چیز اپنے حساب سے. مطلب اگر پہاڑ نہیں ہو تو بہت ساری جڑی بوٹیاں ہوں گی نہیں، بہت سارے جانور نہیں ہوں گے. ان سب کو اگر حاصل کرنا ہے تو ایک انیکوٹی پیدا ہو گیا. نہیں، پہاڑ میدان جیسے نہیں ہو سکتے، صحرا گلستان جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن اب کیا ہے، ہر ایک کی امپورٹنس کے حساب سے ہم نے کرنا کیا ہے، ان کو آپس میں سنکرونائز کرنا ہے، ان کے اندر ایک ایکوٹی ایجاد کرنی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس ساری فضا کے اندر ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا ذرا ہوشیار ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے. اس کے پاس کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں دی ہوتی ہیں. وہ کیا کرتا ہے، وہ مینیپولیٹ کرنا شروع کرتا ہے. مینیپولیٹرز طول تاریخ میں اگر آپ مینیپولیٹرز کو اٹھائیں گے تو دنیا میں سب سے زیادہ مینیپولیشن اس طبقے نے کی ہے جس کو آج کے دور میں ہم کیپٹلسٹ کے نام سے جانتے ہیں. اچھا، کیپٹلسٹ کیوں مینیپولیٹر ہوتا ہے؟ اب یہ بات مجھے میرے خیال سے آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک نو کی طاقت آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. میرے خیال سے اس جنگ کو جو موجود ہے اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اکنامک پاور کیا ہوتی ہے، پیسے کی قدرت کیا ہوتی ہے. اب یہ جس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اگر یہ تربیت یافتہ نہیں ہوگا، اگر یہ مسلمین میں سے نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جمع کرے گا، کسی کو جانے نہیں دے گا. اس کو تکلیف ملے گی، بہت شور بچائے، خیر ملے گی، کسی تک پہنچنے نہیں دے گا. یہ مینیپولیٹرز ہیں. اب مزیدار بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ قرآن سے، میں زیادہ ڈیٹیل تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، میں قرآن سے ایک بڑی اجمالی سی تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کچھ آیتوں کے بعد ایک سیکوینس وائز انبیاء کا تذکرہ کیا. لہٰذا مثلا پروردگار سب سے پہلے 59 آیت میں حضرت نوح کا ذکر کرتے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، حضرت نوح کو بھیجا. حضرت نوح کے سامنے کیا ہوا؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین. ان کے سامنے میں ملا کو ڈیفائن کروں گا، صرف ابھی آیات کی ترتیب بتا رہا ہوں. لفظ ملا کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، اس کو میں نے آپ کے سامنے ڈیفائن کرنا ہے. یہ پھر میرے موضوع کی سب سے اہم گفتگو کا حصہ ہے. حضرت نوح کے مقابلے پر ملا جو تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انا لنراك في ضلال مبین. اے نوح، ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھیں، تم بھٹکے ہوئے ہو.
کون کہہ رہا ہے یہ؟ ملا 65 آیت. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کے پاس ہم لوگوں نے کہ بھائی کس کو بھیجا؟ ہود. انہوں نے بھی اللہ کا موقع پہنچا. میں پوری آیات نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب ہود کے سامنے کون آیا سامنے؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، آپ کی قوم میں سے وہ کافر ملا، کفران کے جھٹلانے والے ملا، انہوں نے آگے کیا کہا؟ اِنَّا لَا نَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اے ہود، ہم تمہیں صفی کہتے ہیں اسٹوپڈ، ہم تمہیں بہت اسٹوپڈ سا پاتے ہیں اور ہم خیال کرتے ہیں کہ تم کیا ہو؟ تم جھوٹوں میں سے. کون کہہ رہے ہیں؟ 73 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے بعد ہم نے ان کے بھائی کس کو بھیجا؟ صالح کو بھیجا. انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، ان کی جو قوم کے وہ لوگ تھے ملا جنہوں نے کیا کیا؟ استکبار، بڑائی اپنی جس کو تھی وہ حاصل کر رہے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، انہوں نے کہا اِنَّ بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. 85 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کے لوگوں کے پاس کس کو بھیجا؟ جناب شعیب کو. تو جب جناب شعیب آئے تو ان کو کیا کہا گیا؟ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنَخْرُجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے بھاگے. 90 اس کے بعد کیا کہا؟ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، انہی کے قوم کے ملا جنہوں نے کفران کیا، لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ تم بہت نقصان اٹھانے والے ہو. 103 ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ. تو کیا ہوا؟ کس کے بعد بھیجا؟ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے ملا کے پاس. تو کیا ہوا؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَّذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہا کہ تم اگر موسیٰ کو چھوڑ دو گے تو کیا کرے گا؟ زمین میں فساد کرے گا. نوح، ہود، صالح، شعیب، موسیٰ، مسلسل ایک کیٹیگرائز اللہ تعالیٰ نے کیا؟ مسلسل انبیاء کا ذکر کیا. ہر ایک کے مقابلے میں کس کا نام لیا؟ ملا. میں ابھی ملا کی ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا، نہیں آپ کو زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا کہ ملا کون ہے، لیکن ملا کون ہے؟ آسان معنوں میں اپنے زمانے کے کیپٹلسٹ. اب کیوں کہتے ہیں ان کو؟ اس کی ڈیفینیشن انشاءاللہ کبھی اور فرصت رہی تو عرض کروں گا. ہر زمانے کا کیپٹلسٹ کیوں؟ یعنی آسان زبان میں بات کیا ہو رہی ہے کہ جو بھی نبی ہے اس کے مقابلے پہ اس کے زمانے کا کیپٹلسٹ کھڑا ہوا. کیوں؟ اور پھر وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو اسٹوپڈ سے لوگ ہیں، یہ تو گمراہ ہیں، یہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، یہ تو نقصان اٹھانے والے ہیں. سناؤ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیشہ دین کی قوت کے مقابلے پر جو قوت آئی ہے وہ اپنے زمانے کا، وہ کہتے ہیں اسٹوپڈ سے لوگ ہیں، یہ بھٹکے میں نقصان اٹھانے والے ہیں، گمراہ ہیں، ہم انہیں نکال دیں گے. کیوں؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ دین جس ایکوٹی کی بات کرتی ہے وہ کیپٹلسٹ کو سمجھ میں نہیں آتی. جو اپنا برتن بھرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، جو دوسروں کو نہیں دینا چاہتا، جو مینیپولیٹ کرنا چاہتا ہے، جو خیر کو دوسروں تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا، بڑا آسان سا مسئلہ ہے. اس کے مقابلے پہ دین کیا کہہ رہا ہے؟ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. دین کہہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے پر اگر تمہارے پاس نعمت آئی ہے، تمہارے پاس مال آئی ہے، تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس میں سے نکال کر ان کو دینا ہوگا which are ضعیف. لہذا اب ہر دور میں یہ سلسلہ رہا. اب آپ مجھ سے مت پوچھیے گا، جائیں نیٹ پہ تھوڑا سا سرچ کیجیے گا what the causes of World War First World War کے causes کیا تھے؟ اکنامک. سیکنڈ ورلڈ وار کے کیا تھے؟ اکنامک. افغان انٹروینشن کے کیا تھے؟
ہاں سیرین انویژن کی کیا تھے، جہاں مرضی چلے جائیں آپ، the causes were economic. یہ میں آپ کو لیٹسٹ اسی کی بات کروں، اس سے آپ پیچھے چلے جائیں آپ کو سب ہر جگہ پہ the reason was economics. اس اکنامکس کے پیچھے کون برینز ہیں جو کہ اس کو کر رہے ہیں؟ کیپٹلسٹ. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وجہ میں نے آپ کو بتا دی. لہذا کیا ہوتا ہے، اب مرحلہ بڑی بڑی جنگوں کا گزر گیا، اور بڑی بڑی جنگوں میں انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو نقصان ہم تک بھی پہنچتا ہے، تو انہوں نے فیز آف وار تبدیل کی. جسم کی غلامی کے مقابلے پر ذہنی غلامی، اور بدن کی غلامیوں کے مقابلے پر اقتصادی غلامی. ٹولز آف وارز کو تبدیل کیا گیا. اینڈ دا ڈیڈلیسٹ ٹول آف ماڈرن ورلڈ آر مانیٹری سسٹم اینڈ دا بینکنگ سسٹم. یہ اس وقت کیپٹلزم کے ڈیڈلیسٹ ٹولز ہیں جو کہ آپ کو صرف تباہ کرنے کے لیے بنائے. دا مانیٹری سسٹم ڈیزائن، کتنا مزہ آتا ہے نا کہ وہ ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ جی آپ کا 800 روپیہ فری ایکسچینج، ڈالر ہمارا جمع رہے گا، آپ کا پیسہ اوپر نیچے جائے گا. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ آ کر ہمیں اور آپ کو پیسے دے کر ہمیں اور آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ہمارے پیسے کو گرا دیتے ہیں. گرے ہوئے پیسے سے کیا ہوتا ہے، وہ آ کر ہمیں نجات دلانے کے لیے ڈالر میں قرضہ دے دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، پیسے کو جب ہم قرضہ واپس کرنے جاتے ہیں وہ ہمارے پیسے کو اور گرا دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ایک وشیس سرکل ایجاد ہونا شروع ہوتا ہے. ہم اور ہر دفعہ زیادہ انڈیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا تمہارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سونا دے دو ہمیں. اب آپ کبھی جائیں اور نیٹ پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا کا بھر کا سونا کہاں سے نکل کر کہاں جمع ہو رہا ہے. کتنا عجیب سا مرحلہ ہے کہ کس قدر بے وقوف بنایا گیا انسانوں کو کہ ان سے مثلا سونا. اب انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو میں بتاؤں گا کہ پروردگار قرآن میں مال کو انسانوں کی اسٹرینتھ کے طور پر بیان کرتا ہے، اور حتیٰ منع کرتا ہے کہ اس مال کو حتیٰ اسٹوپڈ پی، یہ صفی کا جو لفظ ہے وہاں پر استعمال کیا قرآن میں، کہ اسٹوپڈ پیپلز کو مت دو، بے وقوفوں کو مت دو، اس لیے کہ تمہاری اسٹرینتھ ہے. میں بے وقوف لوگوں کو نہ دوں لیکن اپنے دشمن کو اپنی ساری اسٹرینتھ دے دوں. یہ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا. کتنے آرام سے ہمیں بے وقوف بنایا گیا، ہمارے ہاتھوں میں کاغذ پکڑا کر ہماری سونے کی شرفیاں وہ لے گئے. کھیلتے رہے آپ اس کاغذ سے. جس وقت چاہے، ابھی آج رات اگر اناؤنس ہو جائے کہ پاکستانی روپیز ختم تو کیا ہوگا؟ اب اس سے آگے وہ آپ کو چاہ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں. میں ایک بہت واضح سی بات بتا دوں کہ ڈیجیٹل کرنسی، حالانکہ بہت دنوں سے آپ کرپٹو وغیرہ کے بارے میں سن رہے ہوں گے، ہمارے بال بچے پوچھتے بھی ہیں کہ جو علماء اپنی نظر نہیں دے رہے، علماء کے لیے فتویٰ دینا اتنا آسان نہیں ہے. میک اٹ ویری کلیئر کہ جب کوئی مجتہد کوئی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے اس فتوے کا سارا بار اس کے کندھوں پر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو جتنے لوگوں نے غلط عمل کیا ہوگا ان سب کا بار اس کی گردن پر ہوگا. لہذا مجتہد کے لیے فتویٰ دینا آسان نہیں ہے، تو وہ بہت کیئرفل ہوتا ہے اس معاملات میں، اور وہ فوری طور پہ فتوے نہیں دیتا. اسے یقین کی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے کوئی بات کہنے سے پہلے. پر ہاں یا نہ کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت آسان نظر آ رہا ہوتا ہے، مجتہد کے لیے بہت زیادہ سنگین ہوتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی ابھی تک اتنے عرصے چلنے کے بعد اتنا ہمیں اچھا فیوچر نظر آ رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے نقصان بھی کیا، اٹھائے بڑھا، سب کچھ دیکھا ہوگا آپ نے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا کی بڑی پاورز ہیں وہ ابھی تک اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. کچھ لوگوں نے شروع کر کے بند کرا دیا. وجہ ایک آسان سی وجہ بتا رہا ہوں، اگر سمجھ البتہ قابل ڈیبیٹیبل ہے، یہ میں کوئی حتمی رائے، میرا بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اپنی ایک نظر دے سکتا ہے جس سے آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے. انسیکیورٹی. اور مزیدار بات کیا ہے کہ جو جتنا امیر ہوتا ہے اپنے آپ کو اتنا ہی انسیکیور فیل کرتا ہے. سو دے آر ویری مچ افریڈ. بہت ڈرے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی کوئی ایک ہیک ہو گیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری جو ہم نے امپائر کھڑی کی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. وہ زیادہ ڈرپوک ہے. چونکہ وہ ڈرپوک ہیں اسی لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں، ورنہ یہ سب کچھ ہو جاتا. خود ڈرے ہوئے ہیں اس لیے کرپٹو کرنسی ابھی تک آئی نہیں. لیکن اب آپ غور کیجیے گا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ جب کرپٹو میں جا رہا، ہم یہاں پہ میں اسلامی کو بحث نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں اسلام نے اپنے مانیٹری سسٹم کے اندر جس وقت
معاملات کو ڈسکس کیا ہے دین نے تو بڑے ریسٹرکٹلی یہ کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو پرائس کے طور پر اختیار کی جائے گی اس کی سیلف ویلیو ہونا ضروری ہے. میں فقہا کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ڈیفینسو موڈز ہیں جس میں ہم چل رہے ہیں. ادروائز جو نوٹ ہمارے پاس موجود ہے فقہی اعتبار سے صحیح معنی میں دیکھا جائے اس سے معاملات کرنا حرام ہے. ہم ڈیفینسو موڈ میں ہیں سب. عقل مہتا آپ کہیں پھنس گئے, آپ کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا, آپ حرام کھا سکتے ہیں, یہ وہ موڈ چل رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کا سولوشن نہیں ہے. ادروائز اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی نارمل سچویشن میں جہاں آپ کے پاس اپرچونیٹیز موجود ہوں تو پھر آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اس نوٹ کی کوئی ویلیو, سیلف ویلیو نہیں ہے. جس چیز کی سیلف ویلیو نہ ہو اس کو آپ کانٹریکٹس میں, ٹریڈس میں, بزنس میں استعمال نہیں کر سکتے. اسلام جو اس چیز کو ایمفسائز کر رہا ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ آج جب ہم کیپٹلزم کے مانیٹری سسٹم کو پڑھنے کے بعد ان کے مینیپولیٹڈ بیہیویئر کو جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کو, یہ بات ہمیں بڑی آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے. آج آپ اپنے مانیٹری سسٹم کو ریورس کر کے دوبارہ گولڈ اسٹینڈرڈ پر لے کر چلے جائیں, سب سے زیادہ مخالفت آپ کو وہاں سے ہوگی. تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ گولڈ اسٹینڈرڈ پہ جائیں گے مینیپولیشن سٹاپ ہو جائے گی, اور یہ وہ چیز ہے جو وہ نہیں چاہتے, اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. لہذا اب جب ہم اس وار فیز میں ہیں, آپ غور کیجئے گا, ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو کیپٹلزم جو کچھ بھی ڈیزائن کر رہا ہے وہ اپنے زمانے کا وار فیئر ہے. کس کے مقابلے پر؟ اسلام کے مقابلے, دین کے مقابلے. اس بار کے مرحلے میں اب یہ بحث اپنی جگہ پر, سوالات ہوتے ہیں یہ کہ وہ تمام چیزیں جو پرانی قوموں میں جب رائج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے انہیں تباہ کر دیا. کبھی آپ نے سوچا کہ آج وہ تمام چیزیں اس سے زیادہ ورس کنڈیشن میں ہم لوگ انجام دے رہے ہیں لیکن ہم پر عذاب نہیں آتا؟ اب یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے, یہ خیر یا شر ہے, یہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے, لیکن دیز آر دا کوسچنس, ان پہ سوچا کریں کبھی. اگر میرے اوپر آپ کے اوپر عذاب نہیں آ رہا تو خوشی کے بجائے ایک مسئلہ اور کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. گزشتہ تمام جتنی بھی اقوام تھیں ان کے اندر پروردگار نے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی, یا ان کے لیے اس چیز کو ان کو اس طریقے سے نہیں رکھا تھا, ان کے لیے اس چیز کو قرار نہیں دیا تھا. ہمارے لیے دیا ہے کہ جہاں پر ہم آ کر بڑھ کر اب ہم دین کو اپلائی کر کے ہم دین کے ذریعے سے وہ چیزیں برقرار کر سکتے ہیں جو نہیں کر سکتے. لہذا اب اگر ہم اپنی لائف میں کسی بھی جگہ پر صحیح معنی میں مومن بنیں گے, ٹو ایکسرسائز ایمان, ٹو ایکسرسائز اسلام, جس مرحلے میں آپ یہ کرنے جائیں گے اسی مرحلے میں آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہونی چاہیے جو اکویٹی کی طرف لے کر جائے. لہذا ایک بات ذہن میں رکھیے گا بہت اچھی طرح سے, مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ایسا ہوا, کیوں ہوا, ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, میں کوئی بحث نہیں کر رہا, نہ میں کسی پہ اعتراض کر رہا ہوں, نہ کسی کی خدمت میں جسارت. لیکن ابھی تک ہم جس دین کو سمجھاتے اور بتاتے آئے ہیں, جس تربیت کی ہم بات کرتے چلے آئے ہیں, جس اخلاق کو ہم پروموٹ کرتے چلے آئے ہیں, وہ انفرادی دین, انفرادی تربیت اور انفرادی اخلاق ہے. لیکن وہ چیز جو دین نے ہم سے ریکوائر کی ہے اتفاقاً وہ ہماری سوشل تربیت ہے, وہ سوشل دین ہے اور وہ سوشل اخلاق ہے. لہذا ہمارے پاس بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں, اور اگر آپ تھوڑا سا سالو بھی کرنا چاہیں تو جو حدیث حقوق اللہ اور حقوق الناس کے درمیان میں آپ کو آ کر یہ سمجھاتی ہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں, حقوق الناس معاف نہیں ہو سکتے, اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی سالو کرنے کے لیے نکلیں گے تو ایگزیکٹلی آپ اسی جگہ پر آ جائیں گے. آپ کا ہر وہ گناہ کہ جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے حقوق اللہ ہے, اور ہر وہ گناہ کہ جو دوسرے کلیکٹیو فارم میں آتا ہے وہ حقوق الناس ہے. حقوق اللہ معاف ہو جائے گا, حقوق الناس معاف نہیں ہوگا. اس کا ایک رخ تو یہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی چونکہ انصاف کا تقاضا یا عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب حق خود معاف کرے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ سالو کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے سولوشن کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے لیے بندے کو راضی کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے, کر سکتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا. یہ معنی ایک اس انداز سے لینا
کہ بھائی میرا حق ہے، جب تک میں معاف نہیں کروں گا خدا معاف نہیں کرے گا، یہ معنی ہے نا ہمارے یہاں ذہن میں؟ نہیں، اس کے علاوہ ایک معنی ہے، وہ اپنا حق معاف کرتا ہے، وہ حق معاف کر سکتا ہے جس کا مرحلہ آپ کی ذات تک تھا، لیکن وہ حق معاف نہیں کرے گا جس کا تعلق اجتماع سے ہے، لہذا اجتماعی گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ سو بی ویری کیئرفل۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انفرادی گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی خلوتوں میں اچھے مسلمان ہیں لیکن اپنے اجتماع میں بدترین مسلمان ہیں۔ ہم نے جب اسلام کی ڈیفینیشن ہی غلط کی، ہم نے جب اسلام کی امپلیکیشن کو غلط سمجھا تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وی آر ویری گڈ مسلمس بائی آور اون سیلف بٹ کلیکٹیولی وی آر دی ورسٹ مسلمس۔ اس لیے ہمارے پاس وہ برکات نہیں آتی، اس لیے ہم اسلام کی ان خوبصورتی، اسلام کے اس نظام کی اس کیفیت کو نہ سمجھ سکے ہیں نہ انٹرٹین کر سکے ہیں۔ اسلام بیسیکلی افراد کے لیے نہیں آیا ہے، اجتماع کے لیے آیا ہے۔ اور جب آپ اجتماعی دنیا میں، آپ کلیکٹیو، آپ اپنے سوشل سٹیٹس کو چھوڑ کر آتے ہیں اور ایک سوسائٹی کا حصہ بن کر سوسائٹی میں کلیکٹیولی آگے کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسلام کی ضرورت پڑتی ہے، اور تب آپ آٹومیٹیکلی ان لوگوں کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ مینیپولیٹرز ہیں۔ لہذا ایک بحث ہے انشاءاللہ، کبھی خدا نے توفیق دی تو اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جہاں پر قرآن دو طرح کے افراد کو متعارف کراتا ہے، مفسدین فی الارض، وہ لوگ کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان مفسدین فی الارض کے مقابلے میں بنیادی طور پر اب اگر آپ شیطان کی قوت کی طرف موو کریں گے تو شیطان کی قوت میں آپ کو ہر جگہ اپنے زمانے کے، دیکھیے لوگ برے نہیں ہوتے نہ لوگ اچھے ہوتے، لوگ جسٹ فالوورز ہوتے۔ اگر شیطانی قوتیں جیت جائیں تو ان کے پیچھے چل جاتے ہیں، اگر رحمانی قوتیں جان جائیں ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ لہذا یہ جو ملا کہا گیا ہے اسلام میں، یعنی اگر قرآن میں کسی لفظ کو تقریباً یعنی 90% یا 99% اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیگیٹیوٹی کے ساتھ بیان کیا تو یہ لفظ ملا ہے، اور آپ دیکھیں گے ہر جگہ انبیاء کے مقابلے پر یہ ملا ہے۔ کون ہے یہ ملا اپنے زمانے کے کیپٹلسٹ اور مینیپولیٹرز ہیں کہ جو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور مینیپولیٹ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، ان کے مقابلے پر انبیاء کا کام بیسیکلی نہیں ہے کہ ان کے مقابلے پہ کھڑے ہو، بیسیکلی کس کا کام ہے؟ الذین، کون ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو تفصیل سے بیان کروں گا کہ عمل الصالحات میں ہم نے عام طور پر عمل صالح سے کیا مراد لیا ہے؟ نیک کام۔ تو محسنین میں اور احسان میں اور اصلاح میں کیا فرق ہے؟ آپ کبھی اگر لفظ اصلاح کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اصلاح صرف اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ اصلاح بگڑے ہوئے کو بنانے کے لیے۔ اصلاح کیسے کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں جی اس کی اصلاح کر دو۔ اصلاح سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بگڑی ہوئی چیز کو ٹھیک کرنا۔ مصلحین عین مقابل پر ہیں کس کے؟ مفسدین کے۔ مفسدین کا کام ہے خراب کرنا، مصلحین کا کام ہے اصلاح کرنا۔ لہذا جو بہترین مومنین ہیں وہ کون ہیں؟ آمنو نہیں ہیں، عمل الصالحات، یعنی صرف ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ کون ہیں؟ جو مصلحین بننے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ لہذا جیسے وہاں پر خواص ملا ہیں شیطان کا ساتھ دینے والے، اسی طرح سے انبیاء کا ساتھ دینے والے خواص کا نام ہے مصلحین۔ اور جب یہ مصلحین کسی بھی نبی کے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ مصلحین جب بھی کسی امام کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو کربلا برپا ہو جاتی ہے۔ یہ مصلحین اپنے زمانے کے امام کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امام کے ظہور میں خود بخود تعجیل پیدا ہو جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار یہ جتنے بھی برادران یہاں جنہوں نے اپنی تمام تر زحمت اور کوششوں کے ذریعے سے یہ چاہا کہ امام زمان علیہ السلام امام وقت کے لیے کوئی ایک ایسا کام کر سکیں کہ جو ملت کو مضبوط کرے، یہ یاد رکھیے گا، کمزور قوم کا امام بھی کمزور ہوتا ہے، فقیر قوم کا امام بھی فقیر ہوتا ہے۔ قوم مضبوط ہوگی امام مضبوط ہوگا، قوم امیر ہوگی تو امام خود بخود امیر ہو جاتا ہے۔
لہذا یہ دوست جو کوششیں کر رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تمام علماء مراکز ہم کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے عوام انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت ہے۔ انصار بھائی کی خواہش یہ ہے کہ آپ مجھ سے سوال بھی پوچھ لیں۔ پروفیسر صاحب دو سوال، ایک تو یہ کہ جو قرآن کی شروع کی آیات آواز قرآن میں، تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو وہ مما رزقناہم ينفقون جو ہے اسی مان کی طرف اشارہ ہے کہ جو محرومین اور بالکل ایسے بالکل وہی ہے، اللہ تعالیٰ رزق دے گا تو آپ دیں گے نا جی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ اجتماعی معاملات جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، دین اجتماع کی بات کر، جیسے نماز پڑھنے سے زیادہ نماز قائم کرنے کے حوالے سے آیات موجود ہیں، تو مگر یہ بھی تو ایک جگہ امام علی نے کہا نا کہ کسی شخص کے ظاہر بتقوی شخص وہ ہے جس کا صرف ظاہر نیک نہ ہو بلکہ بات خلوت جو ہے وہ پاکیزہ ہو، تو اگر ہم خلوت جیسے دیکھیے موضوع نہیں تھا یہ میرا، یہ میں نے صرف اشارہ اس لیے کیا تاکہ آپ کے باتوں میں ذہن میں کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ دیکھیں ہم انفرادی طور پر خدا نخواستہ کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے خلوت میں گناہ کرو، اپنی انفرادی تربیت نہ کرو، یقیناً انفرادی تربیت کے ذریعے سے ہی اجتماعی تربیت ہوتی ہے ایک دوسرے کے، لیکن ایک کنڈیشن ہے، مثلا آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص انفرادی طور پر بہت اچھا مومن ہے لیکن اجتماعی طور پر اچھا نہیں ہے، ایک وہ ہے کہ جو اپنے انفراد میں اتنا اچھا مومن نہیں ہے لیکن اجتماع میں اچھا ہے۔ ان دونوں کو اگر سامنے کھڑا کریں تو کون اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہوگا؟ جو اجتماع میں اچھا ہے، اس لیے کہ حقوق اللہ کے معاف ہونے کا امکان ہے، حقوق الناس کے معاف ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ ڈفرنس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انفرادی تربیت یا انسان کے خود ذات کی اصلاح سے انکار یا اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن ذات کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے آپ اجتماع کو فراموش کرتے ہیں، یہ زیادہ بڑی مسٹیک ہے۔ آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ کیپٹلزم میں جو وہ ٹولز یوز کر رہے ہیں، تو اسلامک طور پہ ہم ایسے ٹولز کیوں نہیں یوز کریں جس سے ہم اس کا دفاع کر سکیں، خاص طور پہ اسلامی جمہوریہ ایران جہاں پہ اسلامی حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، پاور بھی ہے، ہم کیوں اجتماعی طور پہ کرنسی یوز کر رہے ہیں نہ کہ سونے کے دینار، یا جیسے آپ نے کہا کہ اگر گولڈ ہم جائیں گے تو ایسی بات ہے بہت ساری چیزوں سے ہم بچے رہیں گے، تو وہ کیپٹل ٹول جن سے ہم انفلیشن سے بھی ہم درگزر کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ ہم کیوں نہیں یوز کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ہو۔ تھینک یو۔ جان سوال آپ کا جو ہے اصل میں بھی بہت تفصیل چاہتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس کو میں سمجھا سکوں۔ دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے کوشش نہیں کی، لیکن متاسفانہ ہمارے وہ علماء کے جو اس بات کی طرف متوجہ ہوئے وہی، اب میں اس کو البتہ حادثات نہیں کہتا ہوں، ان کو سازش کہتا ہوں، کہ جتنے بھی ہمارے علماء جنہوں نے اقتصاد اکنامکس کی طرف رخ کیا تھا، اس کو سمجھا اور اس پر وارد ہوئے، وہ شہید کر دیے گئے۔ شہید صدر جنہوں نے باقاعدہ نہ صرف بینکنگ سسٹم کو سمجھا بلکہ اقتصادنا پہلا اسٹیپ تھا ٹورڈز اسلامک اکنامکس، لیکن ان کو عین اس زمانے میں شہید کر دیا گیا۔ شہید مطہری نے جس وقت باقاعدہ اپنی توجہ اقتصاد کی طرف کی اور کام شروع کیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہید بہشتی جن کے اندر یہ پورا پوٹینشیل موجود تھا، اس طرح کے اور بھی کئی علماء اور افراد تھے کہ جن کو آگے پیچھے شہید کر دیا گیا۔ اب ایک ڈیفیشنسی ایک خلا ایجاد ہوئی، یعنی کیا ہوا، آپ کے جو بیسٹ اکانومسٹ تھے جو کہ حوزے کی طرف سے کام کر سکتے تھے، آپ نے ایک دو نہیں سب کو تقریباً شہید کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس خلا ایجاد ہوا۔ اس خلا کے ہی دوران یہ ہوا ہے کہ کچھ چیزیں دنیا میں رائج ہو گئیں، اور جو بعد میں آنے والے فقہا تھے انہوں نے جو چیز آپ نے پوز کر دی اس کے حساب سے چیزوں کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں جو پولیٹیکل چینجز آئی تھیں، ان پولیٹیکل چینجز میں بھی اسلامک ورلڈ اتنی سپریس ہو چکی تھی کہ آپ اس کے اوپر ہر حلال اب مثلا اس وقت آپ دیکھیں، آپ کا اپنا ملک کہہ رہے ہو کہ آپ اسلامی جمہوریہ ہیں، ٹی وی اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ اسلامی جمہوریہ کہیں سے نہیں نظر آئے گی، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں نظر آئے گی۔ جس طرح سے دین کی دھجیاں آپ کے ملک میں اڑائی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم اتنے ریسیسو فیز میں چلے گئے ہیں کہ جہاں پر کچھ چیزیں
ان کو سیٹل کرنا اور قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ کے اوپر سارے فرنٹس کھل جاتے ہیں تو پھر آپ کو چیزوں کو ترجیحات میں لانا پڑتا ہے. ان ترجیحات میں جو چیزیں آ سکتی ہیں ان کے اوپر کام بھی ہو, اور الحمدللہ آج حکومت اسلامی انقلاب ایران میں اتنی استحکام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ دنیا اپنی تمام تر سازشوں کے باوجود بھی اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کر پا رہی. تمام تر قدرت یہ اب وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے آگے چل کر آگے بڑھ کر ان کو اس کے آثار ہمیں نظر آئیں گے. لیکن جب آپ اب مسئلہ کیا ہے, صرف آپ اس وقت ایران سے سوال نہ کریں. چائنا ایک زمانے سے کوشش میں لگا, روس نے ابھی یوکرین وار کے دوران باقاعدہ اناؤنس کیا اس بات کا کہ ہم جو بھی ڈیلنگ کریں گے وہ گولڈ میں کریں گے. کر سکا ابھی تک نہیں کر سکا. یعنی کہ سامنے اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے کہ جس کو بریک کرنے کے لیے آپ کو ایک پورا سلسلہ قائم کرنا پڑا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسلامک ورلڈ میں اگر آ کر کام کرنے کا, جس طرح سے ایران کے یعنی اسلامک ورلڈ میں آپ سامنے نا کہ اسلامک ورلڈ میں ایران کے انقلاب کے آنے کے بعد باقیوں سے مدد ملنے کی بجائے ہر طرف سے ہمیں دشمن ملے, تو جس کے اتنے دشمن ہو جائیں اس کی سسٹینیبلٹی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اتنے دشمنوں کے بعد اگر سسٹین کر رہا ہے تو اس کا مطلب سسٹم موجود ہے. پھر صرف لڑائی باہر کی نہیں ہے, اندر کی بھی لڑائی ہے. کلچرل وار ہے, ایجوکیشنل وار ہے, وہ سارے کے سارے جتنے وہ حربے استعمال کیے جا سکتے تھے ایران میں ہوئے بھی, اور اس کے کچھ نتائج سامنے آئے. لیکن علماء اس کی طرف متوجہ ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن چیز بگڑتی آسانی سے اس کو بنایا تھوڑی مشکل سے جاتا ہے. تو وی آر ان دا فیس انشاءاللہ. لیکن ہم سب کو سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کشکول لے کر انقلاب کے سامنے نہ کھڑے ہوں کہ وہ کریں گے اور ہم لیں گے. ہمیں ایک سٹیپ آگے آنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ ٹیمز بنانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہم وہاں جا کے ان کے ملک میں کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, نہ ہی ہمیں ان کو بلا کر یہاں پہ کچھ کرانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسلامی انقلاب کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم یہاں پر ایک ایسی اسٹرانگ ٹیم بنائیں. مثلا یہی مانیٹری سسٹم, یہی بینکنگ سسٹم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ بنا کر دیں. چھوٹا ماڈل ہے, آپ اپنے پاس استعمال کریں, اس ماڈل کو استعمال کرنے کے بعد آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو بات یہ کہ اگر ہم اس فیز میں آئیں, ہم خود انقلاب کی اور نظام کی مدد کرنے کے فیز میں آئیں, تو شاید یہ مرحلہ جلدی طے ہو جائے. My question is quite relevant to the course we have attended. تو اس میں کوشچن یہ تھا کہ جیسے یہاں پہ ہم نے لرن کیا ہے اور مختلف ویب سائٹس ہیں جہاں پہ ہم جو ہے اپنی گگس جو ہے لگاتے ہیں, فائبر ہے, اپورک ہے, اپنی سروسز سیل کرتے ہیں. تو یہ جو فائبر ہے بیسیکلی آپریٹ ہوتی ہے اسرائیل سے, مین جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا وہ بتائیے گا کہ کیا ہے. دیکھیے اگر بات یہ ہے کہ کوئی بھی علم اور کوئی بھی ٹیکنالوجی وہ کسی کا بھی حق نہیں ہوتا. اچھا ہونا یہ چاہیے کہ بیسیکلی آپ اس کے مقابلے پہ کریں, لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ بصیرت نہیں ہے کہ آپ مثلا جیسے ایک زمانے میں ہوا تھا, آپ نے اور ہم نے بھی دیکھا ہوا تھا, اسپیکر آیا تو مولویوں نے کہہ دیا حرام حرام, آج وہی سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے. ٹھیک, اور ٹی وی آیا تو پہلے کہا حرام حرام, آج سب سے بڑے انہیں کے گھر میں لگے ہوئے. ٹھیک, بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کسی کا حق نہیں ہے, ٹیکنالوجی تمام انسانوں کا حق ہے. اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے, لیکن بصیرت دینی یہ ہے کہ آپ ایون دشمن کی ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دیتا ہوں, شاید اس سے میں بات آپ تک پہنچا سکوں. کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں, حضرت مسلم شہید ہو گئے, اور ابن زیاد نے پوری طرح سے کوفے کو اپنے انڈر کنٹرول لے لیا, تو کوفہ واز فلڈ وتھ شیعہ. ایسا نہیں ہے, بہت بڑی تعداد تھی شیعوں کی جو نہیں پہنچ سکے. اس ریزن سے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا بالکل ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن کیا ہوا, ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے, حضرت مسلم جیسے, حضرت حبیب بن مظاہر جیسے, they were influential people, they were strong people. یہ ان کا ایسا حساب کتاب تھا کہ وہ نکل کر پہنچ گئے. لیکن کچھ ہم جیسے عام لوگ بھی تھے جن کو محلے میں کوئی ڈرا دھمکا کے بٹھا دیتا تو ان سے بیچاروں سے باہر نہیں نکلا جاتا. لیکن ان کے درمیان میں بھی کچھ ہوشیار لوگ تھے, 4 یا 5 افراد ہیں, تاریخ میں ان کا نام لکھا ہے, روایات میں موجود ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھائی امام حسین کے پاس پہنچنا ایسے تو مشکل ہے, یہ تو ہمیں پہلی چوکی پہ روک لیں گے. انہوں نے کیا کیا, جا کر عمر سعد کے لشکر میں نام لکھا دیا کہ ہم بھی جائیں گے امام حسین سر. اور کیا ہوا, وہاں سے کوفہ سے کربلا تک کھاتے پیتے آئے اچھے طریقے سے, بہترین ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں. اور وہاں پہنچنے کے بعد جب وہ پہنچ گئے تو آرام سے چپ چاپ جا کر امام حسین کے ساتھ مل کر امام حسین کے ساتھ شہید بھی ہوئے. اب یہ جو بصیرت ہے نا, یہ کہ آپ اسٹریٹجیکلی اس طریقے سے سوچ سکیں, اس طریقے سے کام کر سکیں, تو آپ دوسرے کی, دشمن کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو استعمال کر کے اپنے زمانے کے امام تک پہنچ سکتے ہیں. بصیرت چاہیے. ہم جو ان چکروں میں پڑے ہوئے نا ابھی تک کہ یہ یہودی ہے, میں استعمال کروں یا نہیں, پیپسی پیتے ہوئے تو ہم نہیں سوچتے, یہ
कोको कोला पीते हुए तो नहीं, टेक्नोलॉजी में हमारे पेट में मरोड़ होने लगता है कि यार ये टेक्नोलॉजी यूं फला फला। आपका यूसेज, अगर आप उस चीज को गलत यूज कर रहे हैं, उनके फायदे में करके दे रहे हैं, अब ये आपका कमाल है कि चीज उनकी हो, आप इस तरह करें कि उनको नुकसान भी हो और आपको फायदा भी हो। तो जितनी आपके अंदर होशियारी का लेवल होगा ज्यादा, उतना ही आप अपने जमाने में उसमें बेसिकली कमीशन होता है, जैसे आपने कोई वो मुझे आइडियाज हैं सारे। देखिए मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, आपके हुनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा सवाल ये था कि आपने पैराडॉक्स का वर्ड इस्तेमाल करा, और अगर आप किसी बंदे ने एस्केप करना है, सेटिस्फेक्शन आपको पता है ये हर जगह फैली हुई है, जो माइंडसेट बिल्ड होता है आजकल भी वो सेटिस्फेक्शन की तरफ ही होता है। तो अगर किसी बंदे को प्रैक्टिकल स्टेप लेने हो सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो कैसे अटेन करेगा? देखिए इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बात ये मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हमारे अतराफ़ में सब जो कुछ भी है वो सूडो सेटिस्फेक्शन है। हमें खुद इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ज़रूरत है कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो सुकून देता है, इसका मतलब ये कि मैं खाना पीना छोड़ दूँ, इसका मतलब मैं अच्छा पहनना छोड़ दूँ, इसका मतलब मैं तफरी करना छोड़ दूँ, ये हरगिज़ नहीं है। बुराद यहाँ पर यह है कि आपको अल्लाह ताला ने दीन का असल कमाल दिया है कि दुनिया में रहते हुए आपको इलाही रंग देता है। ये अगर आपने, यानी दुनिया बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या रखा है कि आपको भेजेगा, आपने इस दुनिया में रहते हुए इसे इस्तेमाल करते हुए अपना इलाही रंग, यानी अगर आप दुनिया छोड़ देंगे यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आप इसमें गुम हो जाएंगे, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। करना क्या है, इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया को इस्तेमाल करते हुए अपने इलाही रंग को आपने बाहर निकालना है। ये दीन का अगर कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए तो हमारे लिए चीजें, यानी आप हर चीज इस्तेमाल करें खुदा के लिए, हर चीज इस्तेमाल करें खुदा के लिए, तो आपके अंदर इलाही रंग आना शुरू हो जाएगा। ना आप दुनिया से कटेंगे और ना दुनिया से के अंदर गर्क होंगे। तो वो एक दुनिया में रहते हुए इलाही रंग अगर आपने पहने, तो प्रैक्टिकल स्टेप यही है कि आप अपनी हर एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हुए, हर चीज की तरफ जाते हुए अगर खुदा को सामने रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें हल होना शुरू हो